آبرو دین محمد کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بعنوان لیٹس ریڈ مودودی میں ہوں آپ کا میزبان سید فصیح اللہ حسینی۔ آج کا ہمارا موضوع 20ویں صدی کی نابغہ روزگار شخصیت مفکر اسلام سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ہمارے اس آج کے پروگرام میں ہمارے میزبان محترم شاہ نواز فاروقی صاحب ہیں۔ آپ کالم نویس ہیں اور صحافی اور ادیب ہیں۔ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شاہ نواز بھائی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، ان کا نام ذہن میں آتا ہے، کیسی شخصیت، کیسا نقشہ، کیا ذہن میں تازہ ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا اور فکر کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو مولانا مودودی جو ہیں بلا شبہ مجدد وقت ہیں، اور وہ 20ویں صدی کو ڈیفائن کرنے والی سب سے اہم پرسنالٹی ہیں جہاں تک عالم اسلام کا تعلق ہے۔ اور انہوں نے وہ کام کیا، یعنی ہم سب کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ بڑی شخصیت ہیں، اور بڑی شخصیت کی جو کئی ڈیفینیشنز ہیں ان میں سے ایک ڈیفینیشن یہ ہے، بڑی شخصیت وہ ہوتا ہے کہ وہ بات سوچتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو بسا اوقات قومیں کیا پوری تہذیبیں نہیں کر پاتی ہیں۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ ان شخصیتوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پوری امت کا فرض کفایہ ادا کیا اور وہ کام کیا کہ جو ان کے زمانے میں کسی دوسرے آدمی نے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا اس زمانے میں وہ کام کوئی اور اس دور میں نہ کر سکا، تو جو دور مولانا کا رہا، کیا تاریخی پس منظر ہے اس دور کا، اس پہ نظر ڈالیں گے؟ جی، مولانا کی شخصیت اور فکر کے تاریخی پس منظر پر گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا مودودی جس زمانے میں اپنے کام کا آغاز کر رہے تھے وہ زمانہ ہمارا عہد غلامی کہلاتا ہے، اور عہد غلامی جو ہے وہ بڑی ہولناک چیز ہے، اور اس کے بارے میں اقبال نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہوئی ہے جس کو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں اور اس کو بار بار کوٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یعنی غلامی کو اکثر لوگ پولیٹیکل ایشو سمجھتے ہیں، لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ غلامی محض پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، بلکہ غلامی اتنی سنگین واردات ہے کہ اس کے زیر اثر جا کر آدمی نہیں قوموں کا ضمیر بدل جاتا ہے۔ اور قوموں کا ضمیر کس طرح سے بدل جاتا ہے کہ ان کا جو خوب تھا وہ ان کو ناخوب نظر آنے لگتا ہے، یعنی محکوم اپنے خوب کو بھی ناخوب سمجھنے لگتا ہے، اور جو اس پر غالب آنے والی قوم ہوتی ہے اس کا جو ناخوب ہے وہ بھی اس کو خوب نظر آنے لگتا ہے، یعنی اپنے اندر اس کو جو ہنر ہے وہ بھی عیب نظر آنے لگتا ہے، جو غالب قوت کا جو عیب ہے وہ بھی اس کو ہنر دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو مولانا نے اس زمانے میں اپنے کام کا آغاز کیا، اور مولانا کے کام کی اہمیت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ مولانا سے ذرا پہلے گزری ہوئی ایک شخصیت ہیں، اور ان پر غلامی کا بہت غیر معمولی اثر تھا، اور اس غلامی کے اثر نے ان کے پورے زاویہ نظر کو تبدیل کیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے غلامی کو سیلیبریٹ کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے اور اس کی توصیف کی ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے مائل کیا ہے اس بات پر کہ وہ انگریزوں کے وفادار بن کر رہے ہیں اور ان کے اچھے غلام بن کر رہے ہیں۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم اکبر الہ آبادی کے بارے میں کہتے ہیں، اکبر کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ جنگ جو مسلمانوں نے میدان جنگ میں ہار دی تھی، اکبر نے اس کو اپنی شاعری کے دائرے کے اندر جیت کر دکھا دیا۔ اور اقبال کا کمال یہ ہے کہ اقبال نے ناممکن کی جستجو کی، اور ایک ایسا شاعرانہ کمال انہوں نے خلق کر کے دکھایا کہ جس نے برصغیر کی پوری ملت اسلامیہ کو بیدار کر دیا۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل شخصیت ہے کہ انہوں نے غلامی میں آزادی کا خواب دیکھا، اور ان کا جو ذہن ہے جب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں اور ان کی تحریریں ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے غلامی میں ان کا ذہن بالکل ایک آزاد انسان کے ذہن کی طرح سے کام کر رہا تھا، اور ان کی نفسیات کے اوپر، ان کے ذہنی سانچے کے اوپر، ان کی فکر کے اوپر، ان کے جذبات اور احساسات کے اوپر غلامی کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات اس اعتبار سے بڑی حیران کن ہے کہ آج ہم آزاد قوم کی حیثیت سے اپنا تشخص متعین کرتے ہیں، لیکن ہم آزاد ہو کر بھی غلام محسوس ہوتے ہیں، یعنی ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، ہمارا جو انٹلیکچوئل کلاس ہے، وہ غلامی آزادی میں بھی غلامی کے مظاہر پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے،
اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ غلامی میں آزادی کے مظاہر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی فکر کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر، اپنی جد و جہد کے اندر. تو اس لیے جو مولانا مودودی کا عہد ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور مولانا مودودی نے اپنے ایمان کی قوت سے غلامی کے اثرات کو پھلانگ کر دکھایا، اور وہ علم کلام پیدا کیا جو ایک آزاد آدمی کا ہی علم کلام ہو سکتا تھا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو 20ویں صدی کا مفکر اسلام کہا جاتا ہے. تو ان کی اسلامی فکر کس نوعیت کی تھی اور تفہیم دین ان کا کس نوعیت کا تھا جس کی وجہ سے ممتاز ہوئے؟ اس کے حوالے سے روشنی. جی اس کے کئی پہلو بڑے اہم ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں گا، آپ مجھے اجازت دیں ذرا سا کہ میں جو انبیاء و مرسلین کی سنت ہے اس کا ذکر کروں تاکہ ہم مولانا کو لوکیٹ کر سکیں آسانی کے ساتھ کہ وہ کہاں کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے. آپ دیکھیے کہ جو انبیاء و مرسلین کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ ہر آنے والے نبی نے دو بڑے کام کیے. ایک یہ کہ اس نے بتایا کہ حق کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے. حق کسی نبی کو کتاب ملی ہو یا نہ ملی ہو، لیکن اس نے یہ بتایا کہ یہ حق ہے اور یہ اس حق کی تفصیل ہے. اور دوسرا کام اس نے یہ کیا ہر نبی نے کہ اس نے یہ بتایا کہ اس کے زمانے کا باطل کون ہے اور اس کا تشخص کیا ہے. اور وہ صرف یہ بتا کر نہیں رہ گیا، بلکہ اس نے اس کی جو باطل کی جو پرسنالٹی تھی، اس کا جو روب اور دبدبہ تھا، اس کو چیلنج کیا. یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا آدمی تھے وہ، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم پر وہ تنہا جو بادشاہ وقت تھا، جو سلطنت کا مالک تھا، جس کے پاس حکومت تھی، جس کے پاس اقتدار تھا، جس کے پاس فوج تھی، جس کے پاس پوری قوم کی منشا تھی اس کی مٹھی کے اندر، اس کے سامنے جا کر کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور جا کر کہو کہ یہ ہے حق اور تم حق پر نہیں کھڑے ہو، تم باطل پر کھڑے ہو. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا اور اس کا یعنی انورٹڈ کاماز میں خمیازہ بھگتا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ نہیں کہ انہوں نے جو حق بیانی کی وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کا نتیجہ نکلا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، اور اگر اللہ رب العالمین ایک معجزے کے ذریعے سے آپ کو نہ بچاتے تو نمرود نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. یہی ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ دو بھائی ہیں، ایک مددگار کا کردار ادا کرنے والا نبی ہے اپنے بڑے بھائی کا، اور ان دونوں سے کہا گیا کہ جاؤ تم جو بادشاہ وقت ہے فرعون، اس سے جا کر کہو کہ تو باطل پر کھڑا ہوا ہے اور حق یہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حق بتایا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور باطل کو صرف نشاندہی کر کے نہیں آ گیا بلکہ اس کو چیلنج کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا جو نتیجہ تھا وہ بھی سامنے آیا. وہ جان کے درپے ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اگر رب العالمین ایک معجزے کے ذریعے سے نہ بچاتے تو ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تباہ کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. بالکل یہی ٹھیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک میں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ حق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ کی کبریائی کو بلند کیا اور کہا کہ یہی غلبے کے لائق ہے اور یہی مانے جانے کے لائق ہے، اور اسی پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو گورن کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ باطل یہ باطل ہے. اور جو سرداران مکہ تھے جو کفر پر کھڑے ہوئے تھے اور شرک پر کھڑے ہوئے تھے، ان کو چیلنج کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک موقع ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آئیے ریکنسائل کر لیتے ہیں، آئیے کچھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہاں گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے خدا کو برا نہیں کہیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو گے تو بھی میں وہی کہوں گا جس کا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. اور وہ مارکہ بدر اور باقی جو غزوہ حنین ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 30 سے زیادہ گویا غزوات اور سرایا ہوئے ہیں، وہ برپا ہوئے اور حق بالآخر غالب آ کر رہا. تو آپ دیکھیے کہ ظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تو ختم ہو گئی، تو اب یہ کام جو ہے وہ امت کے مجددین کو کرنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مجدد الثانی نے اپنے زمانے میں یہ کیا کہ بادشاہ کو، جو بادشاہ وقت تھا، اس کو کہا کہ یہ حق ہے اور تمہارے جو طریقے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ خلاف اسلام داخل ہو گئی ہیں، تو آپ ان سے رجوع کریں اور ان کو بدلیں آپ. اور جہانگیر کو بالآخر حضرت مجدد الثانی کی بات ماننی پڑی اور حق کو غالب کر کے دکھایا مجدد الثانی نے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے زمانے میں جو تھا بر صغیر کے اندر یہ حال ہو گیا تھا مسلمانوں کی کمزوری سے کہ مسلمانوں کا جو پورا علم تفسیر تھا وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے علم تفسیر اٹھ گیا ہے اور علم حدیث اٹھ گیا ہے. لیکن شاہ ولی اللہ نے یعنی علم تفسیر کو بھی زندہ کیا اور علم حدیث کو بھی زندہ کیا. اور
جو مرہٹوں کا تسلط تھا جس کی وجہ سے مسلمان سخت مشکل میں تھے، اس کا بھی انہوں نے علاج ڈھونڈا اور مدد طلب کی اور مرہٹوں کے زور کو توڑ دیا۔ سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے زمانے میں ٹھیک انبیاء و مرسلین کی اور مجددین کی سنت کے عین مطابق ایک جانب انہوں نے یہ بتایا کہ حق کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، اور دوسری جانب انہوں نے بتایا کہ ان کے زمانے کا باطل کون ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے زمانے کا ایک باطل ہے سوشلزم اور اس سے وابستہ ساری ریاستیں، خواہ وہ روس ہو، خواہ وہ چین ہو، خواہ کوئی ہو، اور دوسری طرف ہے کیپٹلزم اور پوری جدید مغربی فکر، اس کے تمام علوم اور تمام فنون یہ باطل کا اظہار ہیں۔ اور مولانا نے کہا کہ کیپٹلزم کو چیلنج کرنا اور سوشلزم کو چیلنج کرنا ناگزیر ہے، اور انہوں نے فکری سطح پر بھی ان کو چیلنج کیا اور عملی سطح پر بھی جماعت اسلامی بنا کر اور اسلامی جمعیت طلباء قائم کر کے اور مزدور انجمنیں بنا کر یہی کام کیا کہ انہوں نے مقابلے پر آیا اور ان کے نیریٹو سے چیلنج کیا، بیانیے کو بیانیے سے چیلنج کیا، دلیل کو دلیل سے توڑا، اور جذبے کے مقابلے پر بہتر جذبہ پیش کیا اور ڈسپلن کے مقابلے پر بہتر ڈسپلن پیدا کیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی تائید سے لاہور میں بیٹھ کر اقتدار میں آئے بغیر، حکومت میں آئے بغیر، اس کی مدد کے بغیر، سرمایہ کی مدد کے بغیر پوری امت کا نیریٹو بدل دیا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اس دور میں پیدا ہوئے غلامی کا دور تھا، لیکن آپ نے غلامی کے اندر آزادی کا خواب دکھایا، اور اس دور کے اندر بڑی نامور شخصیات بھی علماء کے کرام کی صورت میں موجود تھیں، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد کا جو مقام عطا ہوا وہ آپ کے ظاہر سی بات ہے کام کی بدولت ہوا۔ بالکل۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ دیگر شخصیات سے اگر ہم ان کا موازنہ کریں تو کیسے ممتاز نظر آتے ہیں؟ جی، اس میں دو تین پہلو بڑے اہم ہیں۔ مولانا نے ایک کام یہ کیا جس کا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کی تفصیل بتائی، یہ کام کیا انہوں نے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے زمانے میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ غلامی کے زیر اثر یعنی مغلوبیت جو تھی وہ سکہ رائج الوقت بنی ہوئی تھی، اور جس کو آپ انیشیٹو کی نفسیات کہتے ہیں، جس کو آپ باطل پر حملے کی نفسیات کہتے ہیں، یہ تقریباً غائب ہو چکی تھی۔ تو مولانا نے کہا اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا کے زمانے میں جو علماء تھے وہ دونوں ہاتھوں میں ڈھالیں لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ مولانا نے اقبال کی طرح، اقبال نے بھی اپنی شاعری میں یہی کیا ہے کہ اقبال کی نے شاعری میں دونوں ہاتھوں میں مسلمانوں کی تلواریں تھما دیں، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم کلام کے ذریعے سے یہ کیا کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے ہے، غالب ہونے کے لیے ہے، انیشیٹو کی نفسیات مسلمانوں کے اندر پیدا کی اور دونوں ہاتھوں میں ان کے تلوار تھما دی اور کہا کہ اپنی خوابگاہوں سے نکلو اور خود کو بیدار کرو اور باطل کے اوپر بڑھ کر حملہ کرو۔ تو انہوں نے انیشیٹو کی نفسیات پیدا کی، اور مولانا کا کمال یہ ہے کہ جو حق و باطل کی کشمکش ہے اس کو انہوں نے اسی نہج پر استوار کیا جس نہج پر انبیاء اور مرسلین کی سنت رہی ہے، مجددین کی سنت رہی ہے، اور یہ وہ کام تھا کہ جو ان کے زمانے کے علماء نہیں کر رہے تھے۔ اور مولانا نے جو اضافی کام کیا وہ یہ کہ ان کے زمانے میں کوئی بھی عالم دین اسلام کو بحیثیت ایک نظام پیش نہیں کر رہا تھا۔ مولانا نے کہا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ محض عقائد کا نام نہیں ہے، یہ محض عبادات کا نظام نہیں ہے، یہ محض اخلاقیات کا ایک نظام نہیں ہے، بلکہ ریاست میں بھی، سیاست میں بھی، آرٹ میں بھی، کلچر میں بھی، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا، اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر ہمارے سامنے آیا مولانا کی فکر کے نتیجے میں۔ اور یہ جو تصور اقامت دین کہا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اصطلاح ہے اسلام کے مکمل ضابطہ حیات ہونے کی، یہ بیسیکلی مولانا کی اصطلاح ہے، یہ ان کا ایکسپریشن ہے۔ اب تو یہ ہر کس و ناقص کی زبان پر ہے، پوری دنیا کہتی ہے، اور یہ اور مولانا کا یہ امپیکٹ ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت دی اور ان کی بات میں برکت دی اور اس کو دلوں میں اتارا اور اذہان میں اتارا۔ تو مولانا کا یہ بیانیہ پوری امت کا بیانیہ بن گیا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا، اور اسلام ایک نظام ہے، اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام نے ہمیں رہنمائی فراہم نہ کی ہو۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری امت جو ہے اس بات پر آج بالکل مجتمع ہے کہ یعنی یہ تو صحیح ہے کہ مسلمان جو ہیں عمل میں بہت کمزور ہیں، مسلمان جو ہیں عمل میں بہت کمزور ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن مسلمان، میں کہتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ ناقص العمل تو ہیں مگر ناقص الایمان نہیں ہے۔ مولانا نے فکری سطح پر مسلمانوں کے ایمان کو مکمل کر کے دکھا دیا، اور پوری امت اس بات پر کنونس ہے کہ جتنے بھی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مسئلے ہیں ان کا حل اسلامی کے پاس ہے، اور اسلامی سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے، وہی ہمارا جو ہے چشمہ ہے، اسی سے ہمیں
اکتساب فیض کرنا چاہیے، وہی ہمارا مینارہ نور ہے، وہیں سے ہمیں کسب نور کرنا چاہیے. تو یہ مولانا مودودی کے بہت بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے. اچھا، آپ نے ابھی اقبال کا تذکرہ فرمایا. جی جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مودودی ایک ہی دور کی شخصیات ہیں. جی جی ان دونوں شخصیات کے فکر میں مماثلت بھی ہے، جی تو مماثلت بھی بیان فرمائیں اور انفرادیت بھی دونوں کی بیان فرمائیں. جی جی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تو سب جانتے ہیں، یہ تو بہت مشہور بات ہے کہ مولانا جو پاکستان آئے ہیں، پٹھان کوٹ آئے ہیں، تو وہ خود تو نہیں آئے ہیں، ان کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کو جو مولانا کی تصنیف بہت پسند آئی وہ الجہاد فی الاسلام ہے، اور اقبال نے پڑھ کر اس کی بڑی تعریف کی اور بہت توصیف کی اور فرمایا کہ ایسے عالم دین کو تو یہاں پر ہونا چاہیے اور اس کی یہاں پر ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ اقبال کی آواز پر مولانا جو تھے، وہ ایک جمایا جو ایک بندوبست ہوتا ہے انسان کا، اس پورے جمع بندوبست کو انہوں نے ترک کیا اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر جو ہے وہ پٹھان کوٹ آ گئے. اور جی جی بالکل، اور انہوں نے مرکز بنا لیا اس کو، اور پھر لاہور منتقل ہوئے. اور بدقسمتی ہے کہ ان کی اقبال سے بہت زیادہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہو سکیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ اقبال اور مولانا مودودی کی جو فکر میں ایک بہت گہری مماثلت ہے. اقبال نے جو خواب دیکھا اسلام کی احیاء کا اور اسلام کے غلبے کا، مولانا نے بھی اسی طرح اسلام کی احیاء کا اور اسلام کے غلبے کا خواب دیکھا. اور بس مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کی جو گفتگو ہے وہ شاعری کے میڈیم میں ہے، اور شاعری کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اجمال میں کلام کرتی ہے، بہت تفصیل میں نہیں جاتی ہے، وہ اس کے رموز اور علائم ہوتے ہیں جن میں وہ آپریٹ کرتی ہے. اور تو مولانا نے کا کمال یہ ہے کہ مولانا نے اقبال کے جذبے کو دلیل بنا دیا، اور مولانا نے اقبال کا جو خواب تھا اس کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کھڑی کر دی. اس کے آئیڈیل کے مطابق جد و جہد کرنے والے لوگ اور اقبال کے آئیڈیلز کے مطابق جد و جہد کرنے والی تنظیمیں جو ہیں کھڑی کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو گزشتہ 60-70 سال کی جد و جہد ہے، اگر اقبال زندہ ہوتے تو وہ اس بات کی گواہی دیتے کہ مولانا مودودی اور ان کی قائم کی ہوئی تنظیموں نے اسلام کے غلبے کے سلسلے میں اقبال کے خواب کی تکمیل میں کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے. اچھا، قیام پاکستان کا ایک پورا پس منظر ہے، مولانا اس دور میں موجود رہے. مولانا کی اس پوری قیام پاکستان کی جو تحریک تھی اس کے اندر ان کا بڑا کردار نمایاں نظر آتا ہے. اس کی چند چیزوں خیالات، ان کے چند خط و خال آپ واضح فرمائیں. جی، مولانا کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن، جس کو کہ مسلم لیگ کے دانشور حلقے نے بھی اس کو مانا ہے اور رہنماؤں نے بھی تسلیم کیا ہے، وہ ہے یہ کہ جو دو قومی نظریہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ کوئی انٹلیکچوئلس کی جماعت تو تھی نہیں، وہ علماء بھی اس میں جو تھے ذرا بعد میں آئے، اور وہ سینٹرلٹی نہیں تھی. تو یہ جو پورا تصور تھا قیام پاکستان کا کہ ایک ملک بننا ہے اسلام کے نام پر، اور دو قومی نظریہ اس کی اساس ہے، اور دو قومی نظریہ اسلام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام، اسلامی تہذیب، اسلامی تاریخ، یہی دو قومی نظریہ ہے نا جناب. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریے کی بہت تفصیل کے ساتھ تشریح فرمائی اور بہت مدلل تشریح فرمائی. اور یہ شریف الدین پیرزادہ نے بھی اپنے ایک آرٹیکل کے اندر لکھا ہے کہ مسلم لیگ نے بہت بڑے پیمانے پر مولانا مودودی کی اس تشریح و تعبیر کو پھیلایا اور اس سے استفادہ کیا. اور مسلم لیگ کا جو مقدمہ تھا وہ اس کے نتیجے میں بہت تیزی کے ساتھ عام ہوا اور اس کو پذیرائی حاصل ہوئی، کیونکہ وہ بہت مدلل ہو گیا تھا. تو یہ مولانا مودودی کا تحریک پاکستان میں کنٹریبیوشن ہے، اور یہ بہت اہم کنٹریبیوشن ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم عصر حاضر کے مفکر اسلام اور مجدد اسلام کی صورت میں دیکھتے ہیں. آج کی دنیا کے اندر اسلام جس امت مسلمہ جس صورتحال سے دوچار ہے اور اسلام جس صورت میں معاشرے میں موجود ہے، نوجوان نسل بھی ہے جو ناظرین کی صورت میں ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم سن رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا کی فکر سے آج کے دور میں کس طرح کیوں کر رہنمائی لی جا سکتی ہے؟ جی کیوں نہیں، مولانا مودودی کی فکر جو ہے، دیکھیے مولانا مودودی کی فکر اسلام کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اور اسلام تو ایک دائمی حقیقت ہے، اسلام کسی ایک خاص زمانے کے لیے تو نہیں آیا، اسلام تو رہتی دنیا تک کے لیے آیا. جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اسلام موجود رہے گا. اور مولانا مودودی ہوں یا کوئی اور مفکر ہو جو اسلام کے دائرے میں آپریٹ کرنے والا ہے اور جو اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے والا ہے اور جو اس کا اصل میسج ہے اس کو سمجھنے والا اور اس کو پیش کرنے والا ہے، تو چونکہ اسلام زندہ رہے گا اور وہ اسلام کا ہی ایک ترجمان ہوگا تو وہ بھی زندہ رہے گا. تو مولانا مودودی کا جو پیغام ہے وہ تو ایٹرنل ہے، اور وہ کسی 20ویں صدی کے لیے مخصوص نہیں ہے. 21ویں صدی بھی مولانا مودودی کی صدی ہے اور 22ویں صدی بھی مولانا مودودی کی صدی ہوگی. اس میں تو کوئی کلام کی بات نہیں ہے. البتہ جو میں آپ سے عرض کروں گا کہ مولانا کی جو فوقیت ہے باقی
علماء کے طبقے کے اوپر، وہ یہ ہے کہ مولانا نے جو حق و باطل کی کشمکش ہے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، اور جو نئی نسل ہے اس کے لیے مولانا کی فکر کا ہر گوشہ، یعنی دیکھیے مولانا کا یہ بھی بہت اہم کنٹریبیوشن ہے، یعنی مولانا کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مولانا نے اسلام کے معنی کو رتی برابر بدلے بغیر اسلام کو بیان کرنے کا جو پورا سانچہ تھا اس کو تبدیل کر دیا، پورا سانچہ، اور اس کو انہوں نے اپ ٹو ڈیٹ بنا دیا ان معنوں میں کہ جو محاورہ ہے، جو زبان ہے، بیان ہے، اس کی لغت ہے، وہ عصر حاضر کے تقاضوں سے پوری طرح سے ہم آہنگ ہو گئی، اور ایسا لگا سننے والے کو کہ مولانا مودودی اسی سے تو مخاطب ہیں، اور مولانا مودودی کو معلوم تھا کہ اس کے مخاطب کون ہیں۔ مولانا مودودی جو ہیں بیسکلی انٹلیکچوئلز کے مفکر نہیں ہیں، وہ عام آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی، کالج یونیورسٹی جانے والا آدمی، اس کے لیے فکر تفکر کرنے والے، تدبر کرنے والے انسان ہیں، اور مولانا کی فکر کے اوپر اور ان کی پوری فکر کی پریزنٹیشن کے اوپر اس بات کا بہت گہرا اثر ہے کہ وہ عوام سے براہ راست مربوط ہیں۔ تو جو ہماری نئی نسل ہے وہ ایک طرف جہاں مولانا مودودی کو پڑھ کر امت کے ماضی، شاندار ماضی اور حال اور مستقبل سے آگاہ ہو سکتی ہے، اور اسلام کے دائمی پیغام سے آگاہ ہو سکتی ہے، وہیں مولانا مودودی اس کو، اقبال کے بعد مولانا مودودی واحد شخصیت ہیں جو بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتا سکتی ہے کہ عصر حاضر کے باطل کون ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے، اور اسلام اس کی کیا تنقید مہیا کرتا ہے، اور اس تنقید کی ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے کیا مطابقت ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور کس لیے ہمیں زندگی کو حق اور باطل کی دائمی کشمکش کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بات مولانا مودودی سے زیادہ وضاحت اور سلاست کے ساتھ کوئی اور عالم دین نہیں بتا سکتا۔ ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، مولانا مودودی کی فکر سے بھی ہم آہنگ ہو رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اختتامی گفتگو کے طور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو علمی کام ہے، اس میں ایک تو ان کا اسلام کا بیانیہ ہے پیش کرنا، جو انہوں نے نظام زندگی کے طور پر پیش کیا اسلام کو، دوسرا آپ نے مغرب پر تنقید بھی کی ہے، اور آج بھی اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ بڑی دقیق اور بڑی گہرائی میں جا کر مولانا نے مغرب کا جائزہ لیا، اس کی تہذیب کا جائزہ لیا، اور اس کے علاوہ اسلامی نظام زندگی کے قیام کے لیے مختلف شعبات کے اندر دین کی کیا رہنمائی موجود ہے، اس کے حوالے سے بھی کتابیں مرتب فرمائی ہیں۔ تو چند بنیادی کتب جو آج کے نوجوان کو مولانا کی فکر سے آہنگ ہونے کے لیے اور اسلام کو آج کے دور میں سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، اس کی طرف مولانا مودودی کی کوئی کتاب بھی غیر اہم نہیں ہے، مولانا مودودی کی ساری اہم کتابیں اہم ہیں، ان میں درجہ بندی کا فرق ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا کی سب سے اہم کتاب خود مولانا کے اپنے بیان کے مطابق تفہیم القرآن ہے۔ مولانا سے پوچھا گیا کہ آپ کی کون سی کتاب زندہ رہے گی، تو اگرچہ کہ ہمیں یقین ہے کہ مولانا کی اکثر کتابیں زندہ رہیں گی اور بہت طویل عرصے تک زندہ رہیں گی، لیکن مولانا نے کہا کہ تفہیم القرآن زندہ رہے گی۔ یہ مولانا نے خود اپنی تفہیم کے بارے میں کہا، اور تفہیم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ تفہیم کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا کیا ہے، اور وہ سب سے زیادہ عصر حاضر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر ہے، اور جو شخص مولانا مودودی کے مجموعی علم سے آگاہ ہونا چاہے، اگر کوئی یہ چاہے کہ مولانا مودودی کے علم کا بیشتر حصہ اس کو کسی ایک کتاب کے اندر مل جائے، تو تفہیم سے اس کو رجوع کرنا چاہیے۔ تفہیم جو ہے مولانا مودودی کی سب سے اہم تصنیف ہے، لیکن جو مولانا کی مختلف موضوعات پر لکھی گئی کتابیں ہیں، یعنی مثال کے طور پر مولانا مودودی کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام۔ میں سمجھتا ہوں کہ الجہاد فی الاسلام کو اب لکھے ہوئے 70-80 سال ہو گئے ہیں نا، 70-80 سال ہو گئے، اس سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج بھی اگر آپ جہاد پر پورے اسلامی لٹریچر کو آپ کھنگال لیں اور اسلام کے تصور جنگ کے اوپر یعنی جہاد کے اوپر آپ 3 اچھی کتابوں کا انتخاب کرنا چاہیں تو الجہاد فی الاسلام ان میں 3 کتابوں میں شامل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے دینیات، جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، ان کا اتنا غیر معمولی تعارف ہے کہ اس کتاب نے خود غیر مسلموں بے شمار لوگ اس کتاب کو پڑھ کر جو ہے مسلمان ہوئے ہیں دنیا کے اندر، بے شمار اس کے واقعات ہیں، اور وہ مولانا کی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اسی طرح جو مولانا کی خطبات ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے 100 ایڈیشن چھپ چکے ہیں، شاید ہی دنیا کے اندر، یعنی اردو دنیا کے اندر ایسی کوئی کتاب ہوگی جس کے کوئی 100 ایڈیشن چھپ چکے ہوں گے، اور وہ ابھی مزید ایڈیشنز کے انشاءاللہ چھپیں گے، اور وہ چھپتی رہے گی اور پڑھی جاتی رہے گی، ایک نسل پڑھے گی، پھر دوسری نسل پڑھے گی، تیسری نسل پڑھے گی۔ اسی طرح جو مولانا کی کتاب ہے تنقیحات، اس میں مغربی فکر کا بہت بنیادی محاکمہ آپ کو مل جائے گا،
یہ اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی وہ مولانا مودودی کی ایک بہت زبردست کتاب ہے. جی اور مولانا کی ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ کتاب ہے, قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات, 100 صفحے کی تقریباً وہ کتاب ہے, اور اس میں مولانا نے جو اجتہادی فکر پیش کی ہے اور جو اسلام کی اصل انقلابیت ہے اور اس کی جو انقلابی تشریح و تعبیر ہے اس کو قرآن و سنت سے مستنبط کر کے اس کی سند لا کر انہوں نے دکھایا ہے, اور وہ غیر معمولی کتاب ہے. بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن وہ سینکڑوں کتابوں کے اوپر بھاری کتاب ہے. وہ نے کہا کہ ہم نے یہ 4 بنیادی اصطلاحات مولانا سے سمجھی, کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. مولانا نے 4 بنیادی تصورات کو, اسلام کے 4 بنیادی تصورات کو جس طرح سے دیکھا ہے, جس طرح سے بیان کیا ہے, وہ انہی کا خاصہ ہے اور کسی نے بھی ان کو اس طرح سے نہیں کیا. مولانا کی پردہ ہے, پردے پر لکھی ہوئی کتاب. اگر آپ کوئی پڑھنا چاہے کہ پردے پر سب سے اچھی کتاب کون سی ہے تو پردے پر لکھی وہ مولانا کی جو کتاب ہے پردہ, وہ پردے کے موضوع پر لکھی جانے والی سب سے اچھی کتاب ہے. یا آپ اسلامی ریاست کے خد و خال دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی ریاست کے جو خد و خال ہیں مولانا کی کتاب اسلامی ریاست کے اندر آپ کو نظر آ سکتے ہیں. اور یعنی عصر حاضر کا شاید ہی کوئی ایسا موضوع جو رسائل اور مسائل کے اندر زیر بحث نہ آیا ہو. تو مولانا کی ہر کتاب ایک تحفہ ہے, اور وہ تحفہ ان معنوں میں بھی ہے کہ وہ سہل ترین اردو میں لکھی گئی کتاب ہے, اور مولانا سے آپ ہر قسم کی شکایت کر سکتے ہیں لیکن ان سے مشکل لکھنے کی شکایت نہیں کر سکتے. اور اگر آپ مولانا سے بھی یہ شکایت کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مجموعی علم کا اور مجموعی فہم کا اور مجموعی اپنی زباندانی کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. تو مولانا کی ہر کتاب ایک تحفہ ہے, 20ویں صدی کی نسلوں کے لیے بھی تحفہ تھی اور 21ویں نسلوں کے لیے بھی تحفہ ہے. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ شاہ نواز بھائی. محترم ناظرین, ہم نے آج لیٹس ریڈ مودودی کے عنوان سے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی فکر کا اور ان کی شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا کام کیا تھا, ان کا جذبہ کیا تھا, وہ چاہتے کیا تھے, ان کا یہ قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ. آج صرف پاکستان نہیں, پوری مسلم امت کے اندر اور اس سے باہر بھی پوری دنیا میں مولانا کا یہ قول گونج رہا ہے, ان کے کام کی صورت میں, ان کی فکر کی صورت میں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے سید فصیح اللہ حسینی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اپنے ہمارے مہمان شاہ نواز فاروقی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آبرودی